تم پاگل ہو، اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل کے اندر ہوتے، میں تمہاری کھال بچا رہا ہوں اور تم میری ہی بات نہیں مان رہے ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فون کال کی ہے رات کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو، جس کے مطابق ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور یہ خود امریکی اخبار جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں اب کہ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ناشکرہ بھی کہا ہے کہ تم ناشکرے ہو، ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تم ہماری ہی بات نہیں مان رہے ہو، یعنی کہ اسرائیل وہ کام کر رہا ہے جو امریکہ نہیں چاہتا۔ یہاں تک ٹرمپ نے کہا کہ دنیا تم سے نفرت کر رہی ہے، اگر ایسے ہی کرتے رہے تو دنیا میں تنہا رہ جاؤ گے، کوئی ملک تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، ہم آ رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ یہاں تک ٹرمپ نے دوستوں کہا کہ میری وجہ سے تم جو ہو وہ جیل جانے سے بچ گئے ہو، تو آج تم جیل کے اندر ہوتے اور وہاں گل سڑ رہے ہوتے، اور تم میری ہی بات نہیں مان رہے ہو۔ اب یہ لڑائی دوستوں تب شروع ہوئی جب اسرائیل نے دوبارہ سے حملے شروع کر دیے ہیں لبنان پر، لیکن ٹرمپ کے خوف کے پیچھے دوستوں شمالی کوریا کا بھی ہاتھ ہے۔ صرف اس ملک کی وجہ سے اس وقت امریکہ ڈر رہا ہے ایران پر حملہ کرنے سے اور جنگ دوبارہ شروع کرنے سے۔ ایسا کیا ڈر ہے شمالی کوریا کا کہ امریکہ اب اسرائیل کو ہی گالیاں دینے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ کل ایران نے دھمکی لگا دی تھی کہ اگر اسرائیل نے لبنان میں حملے جاری رکھے تو یہ سیز فائر ٹوٹ جائے گا اور ہم بھی حملے دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ یعنی ایران جو ہے وہ سیز فائر توڑ رہا تھا، اور کل رات خبر سامنے آتی ہے کہ ایران نے تمام مذاکرات جو ہیں وہ روک دیے ہیں، جس کے بعد پاکستان بھی جو ہے وہ میدان میں آیا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے اسرائیل، جس کے بعد ٹرمپ نے گالیاں دی ہیں دوستوں۔ لیکن اصل جو اس سب کے پیچھے ہے وہ ہے شمالی کوریا کا ہاتھ۔ ایسی کیا کیا چیزیں ایران پہنچ چکی ہیں جس کے بعد ٹرمپ ہمت نہیں کر رہا، یا پاکستان کی طرف سے یہ انفارمیشن ٹرمپ تک پہنچائی گئی ہے کہ ایران کے پاس یہ ہتھیار جو ہیں دوستوں وہ موجود ہیں۔ پاکستان نے کیا خبر دی ہے، شمالی کوریا کا کیا خوف ہے، سارا کچھ دوستوں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے اس کا بھی ٹویٹ آ جاتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ کل ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی ہے، میں نے ان کو صاف کہہ دیا ہے کہ اگر لبنان ہم پر حملے کرے گا، وہ ہمارے لیے خطرہ بنے گا تو ہم بھی اس پر حملہ کریں گے، ہم اپنی سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن ٹرمپ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے دوبارہ سے سیز فائر کروا دیا ہے، دوبارہ سے جو ہے وہ دونوں ممالک اب سیز فائر پر چلے گئے ہیں، نہ لبنان حملے کرے گا نہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر حملے کرے گا، جبکہ ان 2 سے 3 دنوں کے اندر دوستوں اسرائیل نے لبنان کے جو ہے وہ بہت سے علاقے جو ہیں ان پر اپنا پرچم لہرایا، کچھ قلعے جو ہیں پہاڑی قلعے ان پر اپنا پرچم لہرایا، جس کے بعد ایران کو غصہ آیا کہ یہ کیا حرکتیں اسرائیل کر رہا ہے۔ جب سیز فائر ہوگا تو تمام فرنٹس پر سیز فائر ہوگا، اگر ایک فرنٹ جو ہے اس پر بھی حملے شروع ہوئے تو ایران دوبارہ سے حملے شروع کر دے گا، اور اگر دوستوں اس دفعہ ایران حملے کرتا ہے تو یہ بہت خطرناک حملے ہوں گے، کیونکہ اسرائیل کو جتنا تباہ کر دیا گیا ہے اس کو سالوں لگیں گے ابھی کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کنسٹرکشن اپنے ملک میں کر سکے۔ اب یہاں پر دوستوں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جب ایران نے ساری باتیں روک دی ایک دم سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان نے رابطہ کیا ہوگا ٹرمپ سے کہ یہ کیا حرکتیں اسرائیل کر رہا ہے، جس کے بعد ٹرمپ کو غصہ آیا اور اس نے فوری طور پر اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کیا اور کھری کھری سنا دی کہ تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، ایسے نہیں ہوگا کہ تم جو مرضی چاہو وہ کرو، ہماری اجازت کے بنا تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر دوستوں ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسرائیل اس کو پھنسا چکا ہے، اب ہم نے اسرائیل کی باتوں میں نہیں آنا، یو اے کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آگے صاف نظر آ رہا ہے کہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں، اگر وہ الیکشن نہ جیتا تو اس کی پاور کم ہوگی، اس کی پاور کم ہوگی تو اس کا احتساب ہوگا، یعنی کہ یہ پاکستان تھوڑی ہے امریکہ کہ پاکستان میں ایک طاقتور شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جو مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے ایک طرح سے امریکہ کو ڈرایا بھی ہوا ہے کہ ایران کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں، خبردار آپ اگر حملہ کرتے ہیں تو ایران اس دفعہ یہ والے ہتھیار سامنے لے آئے گا اور امریکہ خود بھی نہیں بچے گا۔ یہی خوف دوستوں ٹرمپ کو ستائی جا رہا ہے کہ اگر اس کے دور میں ایران امریکہ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ بدنامی ہوگی ٹرمپ کے لیے۔ اور 2 قسم کے حملے ایران نے پلان کیے ہوئے ہیں، ایک شمالی کوریا کے جو ہتھیار ملے ہیں ICBM میزائلز، وہ ایران استعمال کر سکتا ہے جو کہ
اناؤنس ہو چکا ہے کہ کوریا نے یہ میزائل جو ہیں بہت پہلے ایران کو فراہم کیے ہوئے ہیں. تقریباً 100 سے زیادہ میزائل جو ہیں وہ ایران کے پاس ہیں، جبکہ ان سے بھی حملہ کر سکتا ہے. اسی وجہ سے امریکہ کو خوف ہے کہ اگر یہ کوریا کے میزائل ایران کے پاس موجود ہیں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے. اور دوسرا، خودکش حملے جو ہیں وہ بھی ایران کروا سکتا ہے. جو امریکہ میں ایران کے ایجنٹس ہوں گے وہ امریکہ میں خودکش حملے بھی شروع کر سکتے ہیں. اور یہی خوف ہے ٹرمپ کو، جس وجہ سے وہ ہمیشہ سیز فائر کو ترجیح دے رہا ہے.